readers are leaders and leaders are always readers. ہمیں اپنے ٹیچرز کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور لڑکیوں کے لیے ہوتے تھے کمپریہنسو سکولز, جو بھی جب شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو دلہن ہے اس کا نا کوئی کہ بچوں کو کیسے کرنا ہے اس کی کوئی ٹریننگ کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں جو راشد آباد کے اندر موجود ہیں. اٹس اے بیوٹیفل پلیس. پاکستان جیسے ڈیولپنگ ملک میں جس طرح کے ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. السلام علیکم ویورس. امتیاز رستگار ونس اگین. تو جنرلی میری زندگی میں بڑے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا آپ سے بھی تعارف کرواؤں. تو آج ایسے ہی ہمارے پاس ایک بڑی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ساتھ ہے, مسٹر جہان زیب عزیز, اور یہ ایئر فورس آفیسر ہیں. ہی واز آن دا فلائنگ سائڈ, اور اس کے بعد پھر وہاں سے انہوں نے چینج اوور کیا ٹو سول سروس, اور سول سروس سے بھی کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ہی لیفٹ فار آسٹریلیا, اور وہاں پہ یونیورسٹی آف وولاگونگ سے انہوں نے ماسٹرز کیا پبلک ہیلتھ میں, اور واپس آ کے اب یہ ایک ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں انٹیریئر سندھ میں. تو باقی تو یہ ہمیں خود بتائیں گے. تو سر بہت شکریہ جہانزیب بھائی, آپ آئے. ہمیں تھوڑا سا آپ نے شروع کے اپنی لائف تھوڑا سا بتائیے. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می. ایک خاصا دلچسپ اور نشیب و فراز والا ایک سفر ہے. میرے ایک دوست اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, بڑے اچھے شاعر تھے, علی عمران ان کا نام تھا جی. تو انہوں نے بھی مجھ سے اس طرح پوچھا کہ یار جہاں زیب صاحب دسو کہ یہ جو آپ اتنے سارے کام کرتے ہیں تو اب اصل میں آپ کیا کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ جہاں زیب ایک فضول قسم کا ایک آئیڈلسٹ آوارہ گرد آدمی ہے. تو بیسیکلی میں ایک آئیڈلسٹ اور ایک آوارہ گرد آدمی ہوں. شاید میرا کسی ایک جگہ پہ جی نہیں لگتا, تو اس لیے پھر بہت ساری چیزیں ہو گئی. اس وقت البتہ جو میں کر رہا ہوں شاید یہ بہت ہی ایک سیٹسفائنگ کام میں کر رہا ہوں, اور مجھے آپ بھی اسکول کے, ہم دونوں اللہ کے فضل سے ایک ہی اسکول سے ہیں, پی ایف کالج سرگودا, پی ایف پبلک اسکول سرگودا کے ہم علومن ہیں. تو ہماری جو ایسوسیشن ہے صوبہ سرگودینز اولڈ بوائے ایسوسیشن کی جو ٹرسٹ ہے سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ, تو سرگودین اسپرٹ ٹرسٹ نے آج سے کچھ سال پہلے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیچرز ٹریننگ یا ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک پروگرام شروع کیا راشد آباد میں. اب یہ راشد آباد کے بارے میں میرے خیال میں آپ کو ایک علیحدہ سے ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام کرنا چاہیے. ہاں, راشد آباد پہ کچھ پروگرام تو آلریڈی موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے, ایجوکیشن کمپلیکس ہے اور میڈیکل کمپلیکس ہے. میں انشاءاللہ اس پہ علیحدہ اس پہ کریں گے ہم. جی جی. تو وہاں پہ یہ انسٹیٹیوٹ ہے, اس کا نام ہے سرگودینز انسٹیٹیوٹ فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ. تو میں آج کل اس کو رن کر رہا ہوں. اب ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, وہاں پہ ہم لوگ آن پیپر تو لگتا ہے کہ ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کر رہے ہیں, آف کورس وی آر ڈوئنگ دیٹ, بٹ وی آر آئی تھنک ڈوئنگ مچ مور دین دیٹ. ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. اب وہ لانگ ٹرم کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے اور شارٹ ٹرم بھی ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لانگ ٹرم کورسز بھی کرواتے ہیں. لائک وہاں پہ ہم ارلی چائلڈہڈ کے میں جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اس کا ڈپلوما کورس کرواتے ہیں. پھر ابھی ہم ایک لیڈرشپ اینڈ ایجوکیشن مینجمنٹ کا ہم نے ڈپلوما شروع کیا ہے, یہ ہم وہاں سے کرواتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ جو گورنمنٹ کے جو اسکول ٹیچرز ہیں اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ جو اسکولز ہیں, کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ پرائیویٹ اسکولز بھی ہیں, تو ان کے اسکول ٹیچرز کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, جو ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرے خیال میں جو ہم بہت ہی ایک امپورٹنٹ چیز کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے ڈسٹرکٹ ٹنڈو الیار کے اندر 12 اسکولز اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں.
اڈاپٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں ان اڈاپٹڈ اسکول کی, وہاں پہ جو ان کی بلڈنگس کی ریپیئر اینڈ مینٹننس بھی کرتے ہیں, جسٹ ٹو پرووائڈ اے گڈ لرننگ انوائرمنٹ ٹو دی اسٹوڈنٹس. پھر ہم بچوں کے ساتھ بہت سارا کام کرتے ہیں, ہیلتھ اویئرنیس ورک شاپس ہم نے کی ہیں, ہم ان کو اسٹیشنری دیتے ہیں, ہم ان کو کتابیں دیتے ہیں, بچوں کو سرٹیفکیٹس دیتے ہیں ہائی اچیورس کو. پھر اس کے اندر ہم ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا بھی ایک ہے, کیونکہ یہ سارے کے سارے اسکولس جو ہیں وہ سیمی رورل یا رورل ایریاز کے اندر ہیں, تو وہاں پہ ہم نے جو وہاں کی کمیونٹی ہے اور جو بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں. تو ایک یہ بڑا ہولسم ایک یہ ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کا ہم یہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. تو پہلے ہمارے پاس 12 تھے, ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر 6-7 اسکول اور بھی ایڈ کریں. تو یہ سب چیزیں SIPD سے ہم لوگ, میں اور میری ٹیم آج کل کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. یہ دیٹس ویری انٹرسٹنگ جی کہ ارلی چائلڈہڈ اور ٹیچر میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور خاص طور پہ جیسے ہمارے رورل اسکولس کے حالات ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو ٹیچرز ویسے نارملی وہاں موٹیویشن یا موٹیویٹڈ ٹیچرز کم ہی پائے جاتے ہیں, تو کیسے آپ کس قسم کا مٹیریل آپ کے پاس آتا ہے, اور وین دے لیو آر یو ایبل ٹو میک اینی چینج ٹو دیم امپروومنٹ؟ اچھا, اس کے نا 2 پہلو ہیں جہاز صاحب. ایک تو یہ ہے کہ پرسیپشن یہی ہے کہ جو ہمارے رورل اور سیمی رورل کے اسکول ہیں اس کے ٹیچرز جو ہیں وہ شاید بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, وہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی شاید پڑھنے کے لیے نہیں آتے. یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ بہت گو اسکول بہت زیادہ ہیں. یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر لوگوں نے چوپال یا اتاق بنائے ہوئے ہیں, جانور باندھے ہوئے ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ہوں گی بھی. لیکن میں تو دیکھیے, میں تو فیلڈ میں ہر روز کام کرتا ہوں, تو میرا تجربہ تو اس سے خاصا مختلف ہے. اچھا. میں نے ابھی پچھلے سال سندھ پبلک سروس کمیشن نے 300 کے قریب ہیڈ ٹیچرز کو ریکروٹ کیا تھا. ہم نے ان سب کی انڈکشن ٹریننگ کروائی تھی, اینڈ وی ور سرپرائزڈ کہ جتنے وہ کمپیٹنٹ تھے سب کے سب بی ایڈس تھے, چند کو چھوڑ کے جو بی ایڈس نہیں تھے وہ ماسٹرز ڈگری ہولڈرس تھے, اینڈ دے ور ریئلی ویری گڈ اینڈ دے ور ویری کین, اور وہ کام کرنا چاہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیونکہ اور بھی ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ٹیچرز آتے ہیں, تو ٹیچرز تو شاید کرنا چاہتے ہیں کام. اب یہ ہے کہ پھر ہمارے ایجوکیشن سسٹم آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, یہ ایک کوشچن ہے جو کہ جس کے اوپر ہم نے وی شوڈ ریئلی ٹاک اباؤٹ. میں آپ سے اس پہ کہ جو ریسورسز ہوتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ریسورسز چلی جاتی ہیں, ریسورسز جاتی ہیں ٹو اس ایریے کے MNA کو چلی جاتی ہے ریسورس فار ایگزامپل, یا کسی اور اس علاقے کو. تو 2 چیزیں میں ایکچولی خود, کیونکہ اب رورل لینڈسکیپ سے خود بہت دور جا چکا ہوں, تو آپ کیونکہ وہاں پہ ہیں ایکچولی, تو 2 چیزیں وہاں پہ جو ہم نے ہمارے سننے میں آتے ہیں کہ ایک تو جو وہاں کا وڈیرا ہوتا ہے, ہر شہر کا ایک کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوئی اسٹرانگ مین ہوتا ہے جس نے ووٹیں بھی لینی ہیں اور سارا اور کچھ لوگوں کو دبا کے بھی نیچے رکھنا ہے اس نے, تو اس کی دلچسپی نہیں ہے کہ ایجوکیشن ہو. مطلب میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ مے بی آئی ایم ناٹ رائٹ تھنکنگ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پیسہ آتا ہے وہاں پہ وہ پھر کئی دفعہ اپنی لگنے والی جگہ پہ نہیں لگتا, کہیں اور جا رہا ہے, تو اسکول شاید اس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے, کچھ حد تک تو شاید یہ ٹھیک ہو, لیکن یہ بیسک ایشو نہیں ہے. اچھا. ہم اپنے پولیٹیشینس کو بالکل کرٹیسائز ہمیں کرنا چاہیے اور ان کو اکاؤنٹیبل ہمیں کرنا چاہیے. دیٹس واٹ دے آر دیئر فار, کہ اگر کوئی چیز غلط کریں تو ہم ان کو کہیں گے وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن میری فیلنگ یہ ہے کہ اوور آل جو پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. آپ دیکھیے کتنی لیجسلیشن پاکستان کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر موجود ہے, تو کوئی لیجسلیٹ کر رہا ہے تو تب ہی ہو رہا ہے. ایشو کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں وہ جو بھی پالیسی ہے لیجسلیشن جو ہے وہ امپلیمنٹیشن میں گڑبڑ ہے.
اب جو امپلیمنٹیشن میں جو گڑبڑ ہے یہ اتنی بڑی ایک ڈسکشن ہے کہ جو شاید اس پوڈ کاسٹ میں پاسبل نہیں ہوگی. لیکن براڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے پاکستان کا جو ایجوکیشن کے اندر جو پرابلم ہے وہ ہائر ایجوکیشن نہیں ہے, وہ بیسک ایجوکیشن ہے. نو واٹ از بیسک ایجوکیشن؟ بیسک ایجوکیشن از پرائمری اینڈ سیکنڈری. تو ہم نے کیونکہ اپنے پرائمری اور سیکنڈری کو اپ ڈیٹ نہیں کیا, اور جو اس کی پالیسی میکنگ کرتے ہیں وہ یا تو وہ بیوروکریٹس کرتے ہیں کہ جن کو فیلڈ کی گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا, یا پھر دوسری اسٹریم نالج کی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچرز جو کہ پروموٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کو اس سسٹم کے علاوہ کوئی اور چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو میرے خیال میں بالکل غلط بھی ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں ہمیں اپنے ایجوکیشن کی ریفارمز کے لیے کو آؤٹ آف دی باکس چیزوں کو سوچنا چاہیے. فار انسٹنس میرے خیال میں ہمیں بہت جلدی اپنے سارے کے سارے پرائمری اور جو سیکنڈری ایجوکیشن کو اسکل بیسڈ کر دینا چاہیے. اب اسکل بیسڈ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ. ہمیں اپنی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس فرض کریں 100 اسٹوڈنٹ آئیں گے تو اس میں سے 60 to 70% ایسے ہوئیں گے کہ جو یونی میں نہیں جائیں گے. تو جو کلاس 10th کے بعد یا 8th کے بعد جب وہ بازار میں جائیں تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکل ہو. اچھا, اب یہ اسکل جو ہے میں نے 2 دفعہ لوگوں سے بات کی, سینئر لوگوں سے, انہوں نے کہا آپ جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کی بات کریں. تو میں نے کہا کہ میں ووکیشنل ٹریننگ کی بات نہیں کر رہا, وہ ایک ٹوٹل ایک اور سبجیکٹ ہے. یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہی ہو. لائک اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے ہمارے پاس ٹیکنیکل اسکول ہوتے تھے. ایکچولی جی میٹرک ٹیک کو کہتے تھے, یہاں کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی میں تھے. ناٹ اونلی دیٹ, میں معاف کیجیے گا, مجھے یاد ہے کہ ایئر فورس اسکول سرگودا میں ہماری کارپینٹری کی کلاس ہوتی تھی. بالکل. اور میں نے وہ اس پہ باقاعدہ جو چیزیں سیکھی وہاں پہ, وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آتی رہی. کہ مطلب ایون جو بلیڈ کو کرنا تھا یا آری کو جو کرنا تھا, آری کی قسمیں کتنی ہیں, ریتی کی قسمیں کتنی ہیں, وہ ایک اسکل تھی جس کے ساتھ ہم نکلے تھے وہاں سے. تو اور یہ میٹرک ٹیک تھا, پھر پتہ نہیں اس کا کیا ہوا. بالکل. دیکھیے اچھا, اور لڑکیوں کے لیے ہوتے تھے کمپریہنسو اسکولس. جی. اب وہ کمپریہنسو اسکولس بھی نہیں ہیں, اور وہ جو ہمارے ٹیک اسکول تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. ہم وہ ایک بڑا ہی ایک اچھا قدم تھا جو کہ زیڈ بھٹو صاحب کے زمانے میں اٹھایا گیا تھا, لیکن سم ہاؤ دی ادر دیٹ فزلڈ آؤٹ. تو ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہت ہی جلدی اور پوری توجہ کے ساتھ اس طرف لے کے جانا چاہیے. ایک تو یہ ایشو ہے. سیکنڈ جو ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیچرز کے اوپر مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے لائک ہم نے جس طرح بھی ارلی چائلڈہڈ کا ہم ڈپلوما کرواتے ہیں, جی, اس میں زیادہ تر ٹیچرز جو پہلے سے ٹیچرز ہوتے ہیں وہی, ابھی ہمارا ایک کورس گریجویٹ ہو گیا, دوسرا بھی کر رہا ہے, تو وہ لوگ ہیں جو آلریڈی ٹیچرز ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ ان کو بہت ساری ارلی چائلڈہڈ کی ایجوکیشن کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں تھا. یہ ضرور ہونا چاہیے, کم از کم جو پرائمری لیول کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے یہ مسٹ ہونا چاہیے کہ وہ ارلی چائلڈہڈ کی. اس کا مطلب جو وہ بی ٹیک پڑھایا جا رہا ہے, سوری بی ایڈ جو پڑھایا جا رہا ہے, وہ اس کے اندر یہ چیزیں شامل نہیں, اس کے اندر شاید یہ چیزیں شامل ہیں لیکن وہ اس طرح سے ایمفیسس اس کے اندر نہیں ہے. تو ایک مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا جو سسٹم ہے کہ وہ 2-3 اسٹریمز چل رہی ہیں پاکستان میں. تو ایک تو یہ, اب جتنی آپ نے بات کی یہ ساری سرکاری اسکولوں کی بات کی, اور وہ ہر پروونس میں پرائیویٹ اسکول موجود ہیں, اور دوسرا سرکاری اسکول موجود ہے, دوسرا ہے پرائیویٹ اسکولس. تو جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کا کیا امپیکٹ آپ سمجھتے ہیں؟ ان کا سارا پازیٹیو امپیکٹ ہے یا انہوں نے بھی اس کو کام کو خراب کیا؟ اچھا دیکھیے, پرائیویٹ اسکول جو ہے یہ بھی ایک اب اتنا بڑا ٹاپک ہو گیا ہے کہ اس کی بھی بہت لمبی ڈسکشن ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسے ڈیولپنگ ملک میں جس طرح کے ہمارے پرائیویٹ اسکول ہیں یہ ہونے ہی نہیں چاہیے. اب یہ لوگ مجھے جوتیاں ماریں گے, نہیں بالکل, لیکن یہ ہے کہ سچائی یہی ہے کہ دیکھیے
ایک بہت بڑا ریونیو ملک سے باہر جا رہا ہے A11 اینڈ O لیول کے اوپر. جی ٹھیک ہے. اب آئی ڈونٹ نو کیوں جا رہا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے. اب کسی سے بھی آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم باہر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ بالکل غلط ہے, ایسی کوئی بات آپ نہیں نے ہے. تو باہر پڑھا بھی ہے, ہم نے بھی پڑھا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی کتنی فارن ایکسچینج اس پہ جا رہی ہے, اور جس ملک کو جا رہی ہے اس کی یہ کتنی بڑی بزنس ہے. بالکل ہے جی, ہر پرچے کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں, اور پیرنٹس بغیر سوچے سمجھے کہ اس کو لگے ہوئے ہیں. بالکل کہ یہ اسٹیٹ لیول پہ اٹ نیڈس اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کو سوچنا چاہیے. کیونکہ لیکن وہی بات ہے کہ ایلیٹ اسکول, ایلیٹ کلاس کے بچوں نے ایلیٹ اسکول میں پڑھنا ہے. اچھا دیکھیے اس میں ایک اور بات بھی ہے. آج بھی پہلے میری بھی پرسیپشن اور تھی, لیکن اب جب فیلڈ میں جا کے میں نے دیکھا کہ آج بھی جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول سے بہت اچھا ہے. بہت ہی کم پرائیویٹ اسکولز ہیں جن کے پاس گراؤنڈز ہیں, جن کے پاس اچھی لائبریریز ہیں. آج بھی گراؤنڈز جو ہے بہت سارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان کے پاس گراؤنڈز بھی ہیں, ان کے پاس لیبس بھی ہیں. یہ ان کے پاس نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات دوست ہے کہ اسلام آباد میں جو سرکاری اسکول ہیں وہ تو بڑی دے آر ویری ویل انڈورڈ. ان کی اسپیس اتنی ہے کہ ہر اسکول میں کم از کم ایک ہاکی گراؤنڈ بن سکتی ہے. اتنی اسپیس ہے اس کے اندر, 1-2 باسکٹ بال کے کورٹس بن سکتے ہیں. ان کے اندر ہال بھی اچھے بنے ہوئے, لیکن وہ ایک قسم پرسی کی حالت میں. کبھی کبھی کوئی سرکاری افسر اچھا آ جاتا ہے تو تھوڑا سا چل پڑتے ہیں, پھر اس کو فوراً ہی نکال لیا جاتا ہے وہاں سے. تو ایسے ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولس کے اگینسٹ چل رہا ہے. بالکل کہ یہ کہ فیل رہے ہیں. تو بیسیکلی جو اٹ شوڈ بی اونلی ون سسٹم. بالکل. ایک تو دیکھیے نا, ایک تو انفراسٹرکچر ہو گیا. دوسری جو بہت انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو ٹیچرز کی کوالٹی ہے وہ بہت بری ہے. اور زیادہ تر وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کے, ان کو ٹھیک طرح سے پیسے بھی نہیں دیتے, وہ ان کو رکھ لیتے ہیں, وہ بچوں کو آگے پڑھا دیتے ہیں اور وہ بچے وہاں آ جاتے ہیں. میں اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری, لیکن زیادہ تر ٹیچرز کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی. سندھ گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا پروگرام شروع کیا اور میرے خیال میں وہ پروگرام پورے پاکستان میں ریپلیکیٹ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں اور جو چیف منسٹر ہیں دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں. انہوں نے ایک ٹیچرز لائسنسنگ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا. اچھا. وہ ان کا اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی ٹیچر چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا وہ پبلک سیکٹر میں ہو, اس کو ایک لائسنس ہونا چاہیے, ایک بیسک کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اور اس کے اوپر اس کا ایک امتحان ہے, اس کی ٹریننگ ہے, اور اس کے بعد وہ لائسنس. تو کوئی بھی ٹیچر کسی اسکول میں پڑھا رہا ہو تو اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے آپ جو اپنا بچہ جو ہے وہ ٹیچرز کے حوالے کر رہے ہوتے ہو اگلے ہر روز 7-8 گھنٹے کے لیے, تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہونے چاہیے وہ پراپرلی کوالیفائڈ ہونے چاہیے, اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی انڈورسمنٹ ہونی چاہیے. لائسنسنگ از دیٹ بہت زبردست. تو یہ دیکھیے کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. نہیں پتہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز نکالی ہے کہ لائسنس ٹیچر کا, کیونکہ ہم لوگ جو یہاں دیکھ رہے ہیں شہر میں کہ جو ٹیچرز ہیں وہ مرسنری ہو گئے ہیں. کہ ایک اگر میتھ پڑھا رہا ہے تو وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں اس نے ایک پیریڈ کیا, پھر دوڑ کے دوسرے میں کیا, پھر تیسرے میں کیا جا کے, تو وہ تو دے آر میکنگ منی. لیکن اور اسکول جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہے کہ تم نے شام کو ٹیوشن بھی پڑھنی ہے. تو بھئی یہ بچہ پڑھنے کے لیے کیا آیا تھا اسکول میں جو آپ نے ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں. تو ہمارے زمانے میں تو بندے کی ناک کٹ جاتی تھی اگر ٹیوشن پڑھ جائے. ہاں جی. لیکن اٹس دا ہول سسٹم نیڈس ٹو بی ریویمپڈ. جی بالکل. اب دیکھیے نا, اب ہم وہاں پہ آفر کرتے ہیں پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرس کو کہ آپ آئیں کہ ہمارے پاس ٹریننگ کریں, تو ہمیں کئی دفعہ ہم ہنستے بھی ہیں, افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے جو مالکان ہیں وہ انکریج نہیں کرتے. تو میں نے ایک خاصا بڑا اسکول ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ اپنے ٹیچرس کو ہم تو فری کرتے ہیں تو آپ آ کے کیوں نہیں ان کو بھیجتے. کہتے سر وہ یہاں سے کورس کرتے ہیں 2-3 تو پھر نہ کہیں اور چلے جاتے ہیں.
تو وہ یہ ہے نا ہماری ساری انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے ہمارے جو پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو جن کو ایڈریس کرنا ہے. اب یہ کون کرے گا؟ پاکستان میں اتنے سارے پرابلمز ہیں, آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ کون کرے گا. بارہ جی یہ اسی لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں جو بات ہماری سن رہے ہیں, کہیں نہ کہیں somebody will come out. اس کو میں کہتا ہوں جی لا آف دا سیڈ ہے کہ یو سو اے سیڈ, بہت سے کوئی کسی نہ کسی کی تو سمجھ میں آئے گی بات, کیونکہ تھرو آؤٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور بہت سے چیزیں یہ جو ہم ڈگری یافتہ نوجوان کی بات کرتے ہیں کہ بیکاز ہی ہیز اے ڈگری, تو وہ کافی ساری پرابلمز ہیں. لیکن ارلی ایجوکیشن پہ کیونکہ ہمارے آج زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یہ مونٹیسری کی کیا سچویشن ہے؟ ہر گلی کوچے میں ایک مونٹیسری کھلا ہوا ہے, تو یار از اٹ ریئلی مونٹیسری کیا ہو رہا ہے؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ اب اس کے کیا کہا جائے. میں تو یہ کہوں گا یہ فیشن ہے جی کہ بس کسی لوگوں نے مونٹیسری کھول لی ہے. بیسیکلی تو اس طرح کے جگہوں کا پیچھے کانسیپٹ یہ تھا کیونکہ ویسٹ کے اندر مائیں بھی کام پہ جاتی تھی, تو وہ بچوں کو کسی نہ چائلڈ کیئر کی ایک ریفائنڈ آپ یہ سمجھیے پلے گروپ کے وہاں بچے آ جائیں کھیل کے چلے جائیں, وہاں پہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہمارے جیسے ملک میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب سے جو ماں کی گود ہے وہ بچے کے لیے سب سے بڑا انسٹیٹیوشن وہی ہے جی, اور اسی کو ہی ہونا چاہیے. کچھ حد تک یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی جو مائیں ہیں ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کے بارے میں بجائے میرے خیال میں مونٹیسری کے جو بھی جب شادی سے پہلے یا شادی کے بعد جو دلہن ہے اس کا نا کوئی کہ بچوں کو کیسے کرنا ہے اس کی کوئی ٹریننگ کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہونا چاہیے. انٹرسٹنگلی اسی چیز کی ٹریننگ نہیں ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بیکم پیرنٹس, ہے جی. میرڈ لائف کے لیے ٹریننگ نہیں ہے, پیرنٹ ہوڈ کے لیے ٹریننگ نہیں ہے, باقی سب چیزوں کو پتہ ہے کہ غرارہ لہنگا یہ وہ ہے یہ اچھے چیزیں تو لوگ پڑھ کے بھی آ رہے ہیں. اور لیڈیز خاص طور پہ دے آر گوئنگ انٹو دا جاب مارکیٹ, اور اگر اپنے بچے کے اوپر ہی توجہ دے دیں تو جو پیسے اس نے اسکول کو دینے ہیں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ٹرین کر دیں. تو 3 سال کے بچے کو بھیجنے کی بجائے 6 سال کے بچے کو بھیجیں. بالکل چھوٹے بچوں کو 3 سال یا 4 سال کے بچوں کو اسکول میں بھیجنا جو ہے نا بالکل غلط ہے جی. 5 یا 6 سال سے پہلے نہیں بھیجنا چاہیے, لیکن ہم بالکل غلط بھی ہو سکتے ہیں, غلط ہو سکتے ہیں. نہیں میں ویورز کو بھی یہ میں ایک قسم کی اپیل کرنا چاہتا ہوں. ہم نے یہ پہلا ہمارا ایجوکیشن پہ نہیں ہے پروگرام, ہم نے پہلے بھی ایسے پروگرامز کیے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ جو اسپیشلسٹ ہیں اور خود پیرنٹس بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اور ہر دفعہ پہ یہی چیز آتا ہے کہ 6 سال تک بچے کو ماں کی تربیت میں رہنا چاہیے اور اس کو کھیلنا چاہیے. اس کو آپ ایکڈیمکس میں مت ڈالیں یا پھر اس کو کسی ایسی ٹینشن میں نہ ڈالیں کہ صبح کو 7 بجے یا 8 بجے اس کو پیک اپ کر کے کسی جگہ بھیج دینا ہے بچے کو. تو وہ اس ٹینشن میں بھی بچہ جو ہے وہ فیوچر میں پھر اس کی پرابلمز آنی ہیں آگے, تو اس کے ہم اس کو پروگرام غلط کرنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی شوڈ بی لکنگ ایٹ دس تھنگ کہ یہ اس کو ساری چیز ہی ویسے ری تھنک کرنے والی ہے, لیکن یہ ارلی ایجوکیشن میں یہ جو ویری ارلی ایجوکیشن کے جی آپ نے مونٹیسری یا کہیں باہر بھیجنا ہے تو ماں کو چاہیے جی. تو آپ اور کچھ ہمیں بتائیں واٹ ایور آپ کی جو آبزرویشنز ہیں اسی چیز پہ اسکولنگ کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. ایک چیز جو ہے نا جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور جس کے اوپر مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے وہ ہے کتابوں کا پڑھنا. جی ہم نے ایک بہت ریسنٹلی ایک سروے کیا ہے جس میں ہم نے اسکول ٹیچر سے پوچھا کہ وہ کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو ٹو مائی ہارر وی فاؤنڈ آؤٹ کہ صرف 2% کے قریب پلس مائنس سم تھنگ 3% سے اوپر نہیں تھے
ٹیچرز تھے جو کہ کتابیں پڑھتے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ٹیچرز تو سب سے ملک کا یا کسی بھی معاشرے کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. اگر وہ خود کتاب نہیں پڑھیں گے تو بچوں کو کتابوں کی طرف کیسے لے کے آئیں گے؟ پھر ہم نے یہ جو اپنے وی آلسو فاؤنڈ آؤٹ، جو ہم نے ایک اور اسٹڈی کی تو ہمیں پتہ چلا، اور جس کا بہت افسوس بھی ہوا، کہ اسکولوں میں سے لائبریریز ختم ہو گئی ہیں. اب جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس کے اندر تو کمرے موجود ہیں، الماریاں بھی ہیں، لیکن اس میں کتابیں نہیں ہیں. جو پرائیویٹ اسکول ہے اس میں تو لائبریری ہے ہی کوئی نہیں. جی نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ کتاب کے ساتھ رشتہ جو ہے ہم پاکستانیوں کا دن بدن بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے پاکستان میں 3-4 بڑے پبلشرز ہیں. تو میری ان سے بات ہو رہی تھی. ایک بہت بڑے پبلشر ہیں، اب پتہ نہیں آپ کے یہاں میں ان کا اشتہار ہی نہ ہو، مکتب دانیال ایک کراچی میں پبلشر ہیں جو کہ مشتاق احمد یوسفی کے بیسیکلی پبلشر تھے. اچھا. تو ان سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے میری ان کے جو مینیجر سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر بہت ہی مشکل سے ہم شوق میں کر رہے ہیں. تو پاکستانیوں نے جو ہے نا کتابیں خرید کے پڑھنا تو بالکل ہی ختم کر دی ہے. اب ہم نے بک میلہ کرتے ہیں، اس میں میلے میں لوگ جاتے ہیں، کتابیں بھی کچھ خریدتے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نا پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو کتاب کی طرف لے کے آنا ہے. کیسے ہوگا؟ آئی ریئلی ڈونٹ نو. میں آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے جو کہ ہم نے بچپن میں اٹ واز اوور گڈ فارچون کہ ہمیں بک ریڈنگ کی عادت تھی. تو لیکن کسی دانا نے کہا تھا کہ ریڈرز آر لیڈرز اینڈ لیڈرز آر آلویز ریڈرز. کیونکہ وہ جو جتنی وزڈم ہے کہ بجائے اس کے بندہ کسی ایسی صحبت میں بیٹھے جہاں سے حاصل کچھ نہ ہو، تو کسی اگر ایک آپ کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ کتاب میں ایک پورے آدمی کا جو ذہنی سوچ ہے وہ آپ کے سامنے وہ نکال کے پیش کر رہا ہے. اور وہ کتنی اچھی چیز ہے کہ تھوڑی ایک پورے آدمی کا سوچ کا انداز جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک آ گئی سامنے چیز. تو وہ دیکھا جائے تو وہ تجربہ جو ہے وہ بجائے اس کے بندہ خود اس میں سے گزرے تو کبھی کسی چیز سے سیکھ لیتا ہے، کبھی کسی سے سیکھ لے، کبھی کسی سے. تو وہ اور کانسٹنٹلی یہ اگر آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں آج بھی جو میں سمریز دیکھتا ہوں تو یہ ہم کہتے ہیں نا فلانا بزنس لیڈر ہے، فلانا اکانومسٹ ہے. اگر آپ ان کی بک ریڈنگ دیکھیں تو انہوں نے سال میں 25-30 کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اور وہ ساری نالج کو لے کے پھر اپنے دماغ کے ساتھ اگلی چیز نکال کے لے کے آتے ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم بک ریڈنگ کی طرف جائیں. اور جو بھی لوگ آپ لوگ جو بھی سن رہے ہیں اٹس امپورٹنٹ کہ باقی ساری دنیا تو نہیں ہم چینج کر سکتے لیکن اپنے آپ کو تو ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی طرف. بہت شکریہ کہ آپ نے اس کی طرف ہماری توجہ دلوائی. ہم برتھ ڈیز کرتے ہیں، اینیورسریز کرتے ہیں، تو تحفے میں کیا کیا چیزیں دیتے ہیں. ایک کتاب ساتھ دے دیں، اتنی مہنگی تو نہیں ہوتی، 500,000 کی ہوئی. جی جی. تو اگر ہم اس سے ہی شروع کریں تو آہستہ آہستہ بلڈ اپ. کیونکہ ایک مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کیونکہ بک ریڈنگ نہیں ہے اس لیے آہستہ آہستہ رائٹر جو ہے وہ ختم ہوتے جائیں گے. کیونکہ رائٹر نے بھی تو لکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں سے اس کا خرچہ پورا کرنا ہے. تو جیسے کسی چیز کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر کاسٹ ہے، اس کے ٹائم کی کاسٹ ہے، کتاب کی پبلشنگ کی کاسٹ ہے، کمپوزنگ کی کاسٹ ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس نے بھی کہیں سے کرنا ہے. اگر ہم کتابیں خریدیں گے نہیں تو بالکل کہاں سے آئے گی. تو اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کافی ہندوستان کے خلاف کافی یہاں ہمارے باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو کلچر ہے میرا اتفاق سے پچھلی صدی میں جو تھے نا 2004-05 تک، بلکہ میرا کئی دفعہ انڈیا جانا ہوا اور ہر دفعہ جب میں وہاں سے آتا تھا تو میرے اٹیچی کیس میں صرف کتابیں ہی ہوتی تھیں جتنے میرے پاس کیش ہوتا تھا. کیونکہ انڈیا کا جو پریس ہے وہ بے شک میڈیسن کا ہے، کیمسٹری کا ہے، میٹلرجی کا ہے، پولیٹکس کا ہے، کسی چیز کا بھی ہے. وہاں پہ ہمارا ان کا کوئی جوڑ توڑ ہی نہیں ہے. اتنی زیادہ وہاں پہ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں اور اتنا انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ اتنی زیادہ ہے انڈینس کی کہ میں مختلف چیزوں کو ٹچ کرتا ہوں. ہارڈ کور مینوفیکچرنگ کے سبجیکٹس بھی ہیں،
بزنس کے بھی ہیں، لیکن آپ کسی چیز کو اٹھا لیں، ہومیوپیتھی کو اٹھا لیں، میڈیسن کسی اور برانچ کو اٹھا لیں، ہر جگہ پہ اتنی آؤٹ پٹ ہو رہی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ میگرو ہل پرانے زمانے سے، آج کی نہیں بات، آج سے 30-35 سال 40 سال پہلے ٹاٹا میگرو ہل وہ پبلشنگ ہے، اور جو وہاں امریکہ میں کتاب کی قیمت ہے اس سے میرے خیال 10 یا 15% پہ وہ کتاب انڈیا میں اویلیبل ہے، پرنٹڈ ان انڈیا، کاؤنٹر فیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی پیچھے بیک ایلی میں چھپی ہوئی نہیں ہے، پراپر. اور اسی طریقے سے ان کی یہ جتنے بڑے بڑے بک پبلشرز ہیں ٹیکنیکل خاص طور پہ، سب کے ان کے پاس لائسنسز ہیں. تو اور بڑے بڑے میں نے وہاں پہ اب جس فیلڈ میں میں کام کر رہا تھا تو جن لوگوں سے میرا انٹریکشن ہوا وہ خود بھی، اور جو ان کے پیچھے جو پریس تھا وہ بہت تھا. اور یہ بڑا ایک ہمارے ساتھ انفیکٹ ایک اور نقصان ہوا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہم ٹریڈ نہیں کر رہے اس میں میرا بہت بڑا لاس ہے کہ ہم خود بھی ایسا کنٹینٹ پروڈیوس نہیں کر رہے، اور دوسری سائڈ سے انڈیا سے اگر وہ کنٹینٹ آ سکتا تھا، ربر ٹیکنالوجی پہ اگر وہ کنٹینٹ آ سکتا تھا، لوبریکینٹ ٹیکنالوجی پہ آ سکتا تھا، اسمال انڈسٹری، دیر آر تھاؤزنڈز آف ٹاپکس جس کو کہ اگر یہاں کا بندہ پڑھے گا تو اس کو بینیفٹ ہوگی. وہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے کتابوں پہ. تو ایکچولی میرا اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں، حالانکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے جی، لیکن تجربے سے یا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مودی گورنمنٹ سے پہلے، اور یہ جو ہندواتا ان کا انہوں نے شروع کی ہے، اس سے پہلے انڈیا میں سے خاصا اچھا کام ہو رہا تھا. جی، اور ہم پاکستان کا اور انڈیا کے ریلیشنز ایک اچھے جگہ پہ جی تھے، جی. اور ایک کلچرل ایکسچینج بھی ہو رہی تھی. جی. جب سے یہ مودی گورنمنٹ اور اس طرح کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے اندر اتنا زہر گھول دیا ہے. ایسی بات. تو دس از ویری انفارچونیٹ. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا، کہ ہوگا بھی نہیں. ماشاء اللہ. تو اور ویسے جو تھوڑا سا آپ ہمیں باقی جو راشد آباد کا کمپلیکس ہے اس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں. تو جی، راشد آباد کمپلیکس جو ہے، آپ خود تو پروگرام آپ نے کہا ہے کہ آپ کریں گے، لیکن براڈلی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ راشد آباد از این امیزنگ پلیس. جی. ہمارے جب میں کیڈٹ تھا تو اس وقت ہمارے کمانڈنٹ تھے کمانڈر شبیر، وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں. اور وہاں پہ پبلک اسکول ہے جو ہماری SST کا پبلک اسکول ہے، یا کیڈٹ کالج جس طرح کہتے ہیں، وہ وہاں پہ ہے. پھر وہاں پہ ڈیف ریچ کا کیمپس ہے. پھر وہاں پہ جو ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایک کیمپس ہے. پھر وہاں پہ 2 ڈے اسکولز ہیں. پھر الخدمت کا جو آغوش کا ایک کیمپس ہے. اور پھر وہاں پہ ہنر فاؤنڈیشن کو لوکیٹڈ ہے. پھر وہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن کا ایک اسپتال بھی ہے. اور سب سے بڑھ کے وہاں پہ ایک چیز ہے جس کو میں کہوں گا کہ وہ ہے دارالسکون. دارالسکون ایک ریزیڈینشیل فیسلٹی ہے جو مینٹلی چیلنجڈ وہ لوگ، وہ بچے یا تھوڑے سے بڑی عمر کے لوگ کہ جو ویسے تو ٹھیک ہیں، دے کین ٹیک کیئر آف دیم سیلوز، بٹ ان کو کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے، تو ان کے لیے ایک ریزیڈینشیل فیسلٹی ہے. نو دیٹ از این امیزنگ پلیس. تو یہ سب چیزیں جو راشد آباد کے اندر موجود ہیں، اٹس اے بیوٹیفل پلیس. یہ انشاءاللہ جی اس پہ علیحدہ ہم پروگرام کریں گے. لیکن راشد آباد جو ہے یہ ایک جیسے اویسس کہتے ہیں انٹیریئر سندھ میں، اور اس میں یہ سارے انسٹیٹیوشن بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اور کافی بینیفٹ ہو رہی ہے اس علاقے کو. اور وہاں سے اب یہ ہمارا SST پبلک اسکول میرے خیال میں 17 سال ہو گئے ہیں. جی. اور ہمارے اسٹوڈنٹس بڑے بڑے اچھے وہاں سے نکل رہے ہیں، دنیا میں مختلف جگہ پہ کام کر رہے ہیں. باقی وہ سارے ادارے پرانے، سب سے نیا نوجوان یہ SIPD جو میرا والا ادارہ سب سے نیا، SIPD لیٹسٹ ہے. اور ماشاء اللہ میں نے آپ کا نیوز لیٹر پڑھا تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوا کہ آپ سے ہم تھوڑا پوچھیں گے کہ انٹیریئر سندھ میں اتنا اچھا یہ آپ کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ویری گریٹفل کہ آپ تشریف لائے اور یو ٹوک دا ٹائم آؤٹ. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، اور حوصلہ بھی ہوگا کہ پاکستان میں اچھے کام ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے ہیں.
بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ